میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ میں آرام سے اپنی بات آپ تک پہنچا دے رہا ہوں. لوگوں نے اس ڈنڈے کو نہیں چھوڑا. اگر اس کو ہٹانا ہے تو وہ دم پیدا کرو جو محدث اعظم کے اندر تھا. دم ہے نہیں، اختلاف کرتے ہو، یا تو دم پیدا کر دو تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ دمدار آدمی ہے اس لیے اختلاف کر رہا ہے. دم ہے نہیں، اختلاف کرنے چلے ہیں. اب لوگوں نے مجھے جنگل دکھایا، اور کب دکھایا؟ رات کو 2:30 بجے. اب 2:30 بجے رات کو جنگل، گاڑی لا کے کھڑی کر دی. کیا ہمت تھی، کیا سینہ تھا صاحب. اور وہاں پہ صرف اس علاقے میں جہاں مجھے لے گئے تھے وہاں صرف ببر شیر، جسے بولتے ہیں ساوج. ساوج اب ساوج مجھے راضا چلیے، میں نے کہا چلو. مجھے شیر سے کیا ڈراتے ہو، میں تو شیر خدا کی اولاد ہوں. میں نے 2:30 بجے رات کیا ہے کہ تم اور بھی دیر میں لے جاؤ. میں چلو میں بھی 2:30 بجے رات کو چلوں گا. اب جنگلے پہنچا دیا. اب سمجھی میں نہیں آیا رخ کیا ہے، راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، چاروں طرف اندھیرا. اب سمجھ میں نہ آئے کدھر سے نکل آئے. مگر وہاں کے لوگوں کی ہمت کی صاحب، وہ موٹر سائیکل ہے، اس کے بعد وہ اتر گئے اور جھاڑیوں میں جا کے دیکھتے تھے شیر سے. یعنی کہ وہاں اگر آپ رہیے تو جو لوگ گلی کے کتوں سے ڈرتے ہیں وہ ڈرنا بھول جائیں گے. تو اپنے دل کا ڈر نکالیے اور شیروں سے تعلق بنائیے. جس دن شیروں سے تعلق ہو جائے گا آپ کا، گلی کے کتے آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے. کیونکہ گلی کے کتوں کا کام صرف بھونکنا ہوتا ہے، اور اگر کوئی کتا پاگل ہو جائے تو فون کر دو. اس کے لیے بھی ایک جگہ بنی ہے. کتوں کو منہ نہیں لگایا جاتا ہے، انہیں راستہ دکھایا جاتا ہے. تو وہاں جانے کے بعد میرا دل اتنا سب کچھ سیٹ ہو گیا کہ میں نے دیکھا بہترین شیر، اور وہ بھی ببر شیر. اور انہوں نے بتایا کہ حضرت ہم لوگ تو ببر شیر وغیرہ آتے ہیں، اس میں سسٹم ہوتا ہے. ببر شیر کا بھی سسٹم ہوتا ہے. جو ببر شیر پیلے کلر کا ہوتا ہے، کہ جس کے بال پیلے کلر کے ہوتے ہیں، اس کا سسٹم ہوتا ہے کہ جب آپ اس سے ملاقات کیجئے تو اس کو پیٹھ مت دکھائیے. شیر کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ مزاج میں نے جو ان لوگ سے پوچھا مجھے معلوم نہیں تھا شیر کا مزاج کیا ہوتا ہے. جانور شیر، اصلی شیروں کی بات نہیں کر رہا، ورنہ شیروں کا مزاج تو مجھے پتا ہے کیا ہوتا ہے. انہیں یہ بتائی جو شیروں کا مزاج ہوتا ہے، ان کو مزہ یہ آتا ہے کہ ان کو پیٹھ مت دکھائیے. اگر آپ نے پیٹھ دکھایا، یعنی آپ چاہے ڈر کے مارے پیٹھ دکھائیں، تو وہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے میری توہین کی. یہ گیدڑ یہاں کیا کر رہا تھا جو پیٹھ دکھا کے بھاگ رہا ہے. ان کا تو مزاج ہوتا ہے کہ وہی مزاج پیدا کرو. اگر آپ کو ان سے لڑنا ہے اور بچنا ہے تو ان کا مزاج ہوتا ہے کہ آپ شیر آ جائے گا، آپ اس سے اپنی آنکھیں ملائیے. وہ آپ سے اپنی آنکھیں ملائے گا، وہ تھوڑا سا قریب آئے گا، آپ کی ہمت کو دیکھے گا کتنا گیس ہے، پھر آپ کو سونگھے گا اور نکل جائے گا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے تب دیکھا، یہ میں نے دیکھا، انہی نے کہا، میں نے دیکھا بھی. اور ایک مزاج ہوتا ہے جو جامنی کلر کا شیر ہوتا ہے. اس کا مزاج ہوتا ہے جب آپ اس کے علاقے میں آئیے تو وہ آپ سے آنکھ نہیں ملاتا ہے، نہ منہ لگاتا ہے، وہ تو سیدھے حملہ کرتا اور کہتا ہے تیری اوقات کیسے ہوئی میرے علاقے میں آنے کی. اور شیر کا کوئی اپنا علاقہ نہیں ہوتا، وہ جس علاقے میں پہنچ جاتا ہے شیر رہتا ہے. اور جس علاقے میں شیر ہوتے ہیں وہاں کوئی دوسرے جانور نہیں پائے جاتے. تو جب جانور بھاگنے لگے تو سمجھ لو شیر آ گیا ہے. تو یہ
چیز ہم نے وہاں جا کے سمجھی، بہت میں نے ڈیپ میں ہر چیز کو دیکھا، تو وہاں میں نے جنگل دیکھا۔ اب ایسے جنگل میں اگر مجھ سے کوئی کہتا کہ آپ یہاں پہ چلیے جماعت بنا لے یا پھر نماز پڑھ لے، تو میں سوچ پڑ جاتا نا کہ ادھر قبلہ کس طرف ہے، چاروں طرف اندھیرا، رستہ سمجھ میں نہ آئے تو قبلہ کہاں سمجھ میں آئے گا؟ تو مان لیجیے آپ ایسی جگہ پر آپ چلے جائیں اور آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ نہ آپ کو پتا کہ قبلہ کس طرف اور نہ کوئی بتانے والا، مگر نماز پڑھنی ہے، نہ آپ کو پتا کس قبلہ کس طرف، نہ کوئی بتانے والا، مگر نماز پڑھنی ہے۔ گھبرائیے مت، علی کی اولاد آتی ہے تو ایسی ہر چیز اکھڑتی رہتی ہے، ہم خیبر کا دروازہ اکھاڑنے والے ہیں، یہ چیز کیا ہے؟ آپ گھبرائیے مت، مطمئن ہو کے بیٹھیے۔ مگر نماز پڑھنی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں دل مطمئن ہو جائے اسی جانب آپ نماز پڑھ لیجئے۔ یعنی بتانا یہ کہ جہاں دل مطمئن ہو جائے وہی آپ کا کعبہ بن جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل نے کہا کہ بھائی کعبہ اس جانب، مگر حقیقت میں کعبہ اس جانب، حقیقت میں کعبہ اس جانب، ہم نے پڑھا اس جانب، مگر جہاں دل مطمئن ہو جائے وہی کعبہ بن جائے۔ تو کعبہ رہے اس جانب، ہمارا کعبہ اسی جانب، اگر کوئی بتانے والا نہیں اور دل مطمئن ہو جائے، اور یہ بات تو کعبہ کی، شعر ذہن میں رکھیے گا، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، تو یہ بات تو کعبے کی، اور جو کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اچھا یہ بتائیے آپ کی کعبے کا کعبہ کیا ہے؟ کعبے کا کعبہ کیا ہے؟ کعبے کا کعبہ روضہ مصطفیٰ، کعبے کا کعبہ گنبد خضرا۔ میں اور کلین اور صاف کر دوں، آسان کر دوں، جس جگہ نبی موجود وہ کعبے کا کعبہ، اور کعبہ جس کا ہم طواف کرتے ہیں، اور مصطفیٰ وہ کہ جن کا کعبہ طواف کرتا ہے۔ اور کعبے کا کعبہ کیا؟ یعنی جس جگہ نبی موجود، جس جگہ نبی موجود وہ کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ کیا؟ جس جگہ نبی موجود، جس جگہ نبی، جس جگہ نبی، جس جگہ نبی، جس جگہ نبی، عاشقوں سمجھو، جس جگہ نبی موجود وہ کعبے کا کعبہ۔ تبھی تو حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جو بات حق ہے آیا اس کو صاف صاف کرے، میرے مقام کی رفعت کا اعتراف کرے، دل و نظر میں خدا کا حبیب رہتا